خواتین و حضرات، میں آج اس بات کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آگرہ بہت پسند ہے، اور اسی لیے مرزا ظفر الحسن صاحب بھی بہت پسند ہیں۔ ممکن ہے یہ بات سن کر آپ کے ذہن کے دریچے سے ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ کی کہاوت جھانکنے لگی ہو، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات اتنی انمل بے جوڑ نہیں ہے جتنی بظاہر نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ کی الجھن میں مزید اضافہ کیے بغیر پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے آگرہ کیوں پسند ہے۔ آگرے کی پسندیدگی کی ایک وجہ تو وہی ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں، اور جس کا اظہار اگر نہ بھی کیا جائے تو بات آپ تک یقیناً پہنچ چکی ہوگی۔ لیکن آگرے کی پسندیدگی کی اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے آگرے والیاں بہت پسند ہیں۔ ان کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، جب بولتی ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، لہجے میں ایسی گھلاوٹ، آواز میں ایسی میٹھی تیزی، بیان میں ایسی رچاوٹ کہ آدمی دیکھتا رہے، سنتا رہے۔ آگرے والیوں کی یہی خصوصیت چونکہ مرزا ظفر الحسن صاحب میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اسی لیے میں انہیں بھی دل سے چاہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تیز دھار کی قینچی کم خواب کو کاٹتی چلی جا رہی ہے، اور جب لکھتے ہیں تو یہی خصوصیت ان کی تحریر میں رنگ بھرتی ہے۔ ذکر یار چلے میں تو ان کے قلم کی قینچی ایسی چلی ہے کہ کپڑا پیچھے رہ گیا ہے اور قینچی آگے نکل گئی ہے۔ مرزا ظفر الحسن صاحب سے مل کر اور پھر ان کی تحریریں پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا ظاہر و باطن یکساں ہے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں۔ ممکن ہے اس بھری محفل میں ایک خاتون ایسی بھی ہوں جو مجھ سے اختلاف کریں، لیکن خواتین و حضرات، ایک خاتون کی ذاتی رائے عامہ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بہرحال مرزا صاحب کی زبان نے زبانی بھی اور قلم سے بھی سارے ملک کے طول و عرض میں ایک کوہرام مچا دیا ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تو انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا ہے جو اس شہر کے نام کے ساتھ ویسے ہی ذہن میں آتا ہے جیسے بندر روڈ اور کماڑی ذہن میں آتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ بے لوثی کے ساتھ ادارہ یادگار غالب کو جنم دے کر ایک ایسا لافانی کام کیا ہے جو اس شہر کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسی کے ساتھ مرزا ظفر الحسن کا نام نامی بھی۔ اس دور میں جب ساری قوم صرف پیسہ کمانے کی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، جب ساری قوم کا خدا اور اس کا رسول پیسہ علیہ السلام بن کر رہ گیا ہے، جس کے باعث قوم نوح اور قوم عاد و سمود کی ساری برائیاں ہم سب میں سرایت کر گئی ہیں، اچھی قدریں ٹوٹ پھوٹ کر ڈھیر ہو گئی ہیں، اور ہم اندھے بہرے ہو کر گہرے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مرزا صاحب کی یہ بے لوث خدمت یقیناً ایسی ہے کہ جس کا ہمیں بار بار اعتراف کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں تک پہنچا تو خیال آیا کہ مجھے تو عمر گزشتہ کی کتاب کی تعارفی تقریب میں کتاب کے بارے میں کچھ کہنا تھا، لیکن مرزا صاحب کا ذکر میں نے اس لیے پہلے کیا کہ کتاب تو خود مصنف کی ذات اور صفات کا مظہر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کتاب سے پہلے صاحب کتاب کا ذکر ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب سے معذرت کے ساتھ میں کتاب کا ذکر اختلاف سے شروع کروں گا۔ اس کتاب میں مرزا صاحب نے فیض احمد فیض اور مخدوم محی الدین کو موضوع بنایا ہے، اور ان کی زندگی و تخلیقات کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کی تصویریں پورے طور پر اجاگر نہیں ہو سکی ہیں۔ اگر اس کتاب کے دو حصے الگ الگ ہو جاتے، ایک فیض پر ایک مخدوم پر، تو میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب زیادہ بہتر طریقے سے اپنے تعلقات اور اپنی محبتوں کا قرض اتار سکتے تھے۔ فیض اور مخدوم دونوں مختلف شخصیتیں ہیں، اور دونوں الگ الگ مطالعے کی متقاضی تھیں۔ خیر، یہ تو میری ذاتی رائے تھی، ضروری نہیں ہے کہ مرزا صاحب اس وقت جب کتاب چھپ کر بازار میں آ گئی ہے اس بات کو کوئی اہمیت دیں، لیکن ایک اختلاف اس سلسلے میں بین الاقوامی نوعیت کا ہے۔ مرزا صاحب نے صفحہ 64-65 پر لکھا ہے کہ اگر فیض کی شادی ایلس کے بجائے اس بر صغیر کی کسی خاتون سے ہوتی تو میرا ایقان ہے کہ فیض بحیثیت شاعر اور بحیثیت انسان آج سے بالکل مختلف ہوتے۔ ایلس کی صلاحیت اور سمجھداری کی داد بر صغیر کی عورت کی تحقیر کیے بغیر بھی دی جا سکتی تھی، لیکن کلیہ بنا کر بر صغیر کی عورت کو، جس کا پتی ورتا ہونا دنیا زمانے میں مشہور ہے، اس طرح رد کرنا مرزا صاحب جیسے انصاف پسند شریف النفس انسان کو یقیناً زیب نہیں دیتا۔
اسی صفحے پر چل کر مرزا صاحب خود مخدوم محی الدین کی بیوی کے بارے میں نصرت محی الدین کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ امی کے ایثار اور ان کی قربانیوں کا وہ یعنی مخدوم اکثر ذکر کرتے اور ہم سے کہتے اس خاتون کی جتنی عزت کر سکتے ہو کرو، کیونکہ اس نے میرے اور تمہارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ خاتون بر صغیر کی خاتون تھی۔ اس کے برخلاف مرزا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے جس میں بتایا ہے کہ فیض صاحب ایک بار بغیر اطلاع دیے مرزا صاحب کو لاہور سے اپنے گھر اسلام آباد لے گئے۔ مرزا صاحب کے الفاظ میں اس واقعے کی تفصیل سنیے۔ ایلس نے مجھے دیکھ کر فیض سے شکایت کی کہ میرے لائے جانے کی اطلاع لاہور سے کیوں نہیں بھیجی؟ فیض نے پوچھا اگر تمہیں مطلع کر دیتا تو تم کیا کرتی؟ ایلس نے جواب دیا خوشی میں کم از کم ایک دمبا تو ذبح کرتی اور پہلے سے ان کا کمرہ ٹھیک کرتی اور شاید ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کر استقبال کرتی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ فیض اپنے گھر میں مہمان کی طرح رہتے ہیں اور ہر مہمان ان کے گھر میں میزبان کی طرح نہ رہے تو اس کا بور ہونا یقینی ہے۔ بہرحال بر صغیر کی عورت کے بارے میں مرزا صاحب نے جو کلیہ بنایا ہے وہ چونکہ صحیح نہیں ہے، اس لیے مجھے اختلاف ہے۔ لیکن مجھے ان سے ایک اور بات پر بھی اختلاف ہے۔ فیض صاحب کی محبت میں ایک آدھ جگہ انہوں نے ایسی متضاد باتیں بیان کی ہیں جن کو ذہن قبول نہیں کرتا۔ مثلا ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ فیض صاحب کو BBC لندن اور آل انڈیا ریڈیو سے ملازمت کی پیشکش ملی، انگریزوں کی نوکری ناپسند تھی، قبول نہیں کی، لیکن صرف 4 سطروں کے بعد یہ جملے ملتے ہیں دلی میں فوجی ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے تو ٹریڈ یونین کا کوئی کام نہیں کیا، جنگ کے بے پناہ کام کے علاوہ دورے کرنے پڑتے تھے اور اس وقت وہ جنگی کام ٹریڈ یونین کی آنت سے زیادہ اہم تھے۔ اگر BBC لندن اور آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت انگریز کی ملازمت تھی تو فوجی ملازمت بھی تو کسی قومی حکومت کی ملازمت نہیں تھی۔ بہرحال اب اختلاف بہت ہو چکا، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، قینچی چلتے ہوئے بعض اوقات کپڑا غلط بھی کٹ جاتا ہے۔ لیکن وحیثیت مجموعی عمر گزشتہ کی کتاب ایک اچھی، دلچسپ اور قابل ذکر کتاب ہے جس سے فیض اور مخدوم کے بارے میں ایسی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی۔ مثلا اس کتاب کو پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ فیض احمد کا نام فیض احمد خاں ہے، ان کے نانا کا نام عدالت خاں اور دادا کا نام صاحبزادہ خاں اور پردادا کا نام سربلند خاں تھا۔ والد کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ ان کے نام سے میں پہلے سے واقف تھا۔ پھر یہ بھی میرے لیے بالکل نئی بات تھی کہ ڈاکٹر تاثیر کا نکاح علامہ اقبال نے پڑھایا تھا اور ان کی شادی کے عہد نامے کا مسودہ بھی علامہ ہی نے مرتب کیا تھا، اور یہی عہد نامہ فیض اور ایلس کے درمیان طے پایا تھا۔ یہ بات بھی میرے لیے نئی تھی کہ فیض کا نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا تھا، 5000 مہر تھا اور شادی کے اخراجات کے لیے میاں افتخار الدین نے 300 روپے دیے تھے، اور براتیوں میں جوش ملیح آبادی اور مجاز مرحوم شامل تھے۔ یہ باتیں پڑھ کر میں علامہ اقبال اور شیخ عبداللہ کی صلاحیت نکاح خوانی کا بھی قائل ہو گیا، اور میرے ذہن میں برجستہ یہ جملہ آیا کہ قاضی ہوں تو ایسے ہوں ورنہ نہ ہوں۔ غالباً فیض اور ڈاکٹر تاثیر کی کامیاب ازدواجی زندگی میں علامہ کی روحانیت اور شیخ عبداللہ کی بصیرت کو بڑا دخل ہے۔ آخر میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔